ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ انسان کی اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ جب دشمن بھی انسان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے، اس کا مطلب ہے وہ انسان واقعتاً ہی فضیلت والا ہے۔ اپنے تو اس کو اپنا کہتے ہی ہیں، تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن جب دشمن اس کو کسی اچھے مقام پہ فائز کرے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کئی ایسی شخصیات جن کے لیے غیروں نے بھی تعریفی کلمات کہے، اور پھر جو غیروں نے تعریفی کلمات کہے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، وہ بھی مختلف ہے، لیکن ایک ایسی بات جو کسی اور شخصیت کے لیے نہیں کہی گئی۔ برنارڈ شاہ ایک انگریز مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے مؤثر ترین لوگوں میں سے کسی کو دیکھا ہے تو وہ ایک شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت کہ اگر وہ دوبارہ دنیا میں آ جائے یا اس جیسا دوبارہ دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا میں، پوری زمین میں، ہر جگہ زمین کے چپے چپے پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے، ویسی شخصیت۔ اور وہ نام
آپ سبھی اس نام کو جانتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اللہ سے مانگا تھا۔ عمر کی ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے غیر نے بھی یہ کہہ دیا، اگر عمر اور آ جائے تو اسلام پوری دنیا میں ہو جائے، اسلام کا پھریرا لہرا جائے گا، اسلام کا علم ساری دنیا پہ چھا جائے گا اگر عمر آ جائے۔ اور واقعتاً بات ایسے ہی ہے۔ یہ بات امت مسلمہ کا یا ہمارا منہج ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہ ماننا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن کارناموں کے اعتبار سے اور اسلام کو پھیلانے کے اعتبار سے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوششوں کے اعتبار سے جتنی کوشش عمر رضی اللہ عنہ نے کی ہے، یا جس قدر عمر نے نام پایا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا۔ اس لحاظ سے عمر کا مقام بہت زیادہ ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث بھی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف چہرہ پھیر کے بیٹھتے تو خواب بیان کیا کرتے، یا صحابہ کے خوابوں کو سن کے ان کی تعبیر بیان کیا کرتے۔ تو ایک دن آپ نے چہرہ انوار کو پیچھے موڑا، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے مخاطب کیا، کہا صحابہ کرام میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب ہے؟ کہا میں نے ایک کنویں کو دیکھا، اس کے اندر ایک ڈول لٹک رہا ہے، اور وہ کنواں کسی باغ کے قریب ہے، اور اس باغ میں مختلف قسم کی سبزیاں اگی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت باغ ہے۔ کہا اس کنویں کی جو ڈول ہے اس کے ساتھ اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا میرا ابو بکر آیا، ابو بکر نے اس کنویں میں سے پانی نکالا، ڈول بھر بھر کے نکال رہا ہے اور باغ کو لگائے جا رہا ہے۔ ابھی باغ سیراب نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھک جاتے ہیں، ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کہا پھر عمر آتا ہے، میرا عمر آگے بڑھا اور عمر نے اس باغ کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ عمر کے بازوؤں میں طاقت اس قدر ہے، عمر کو اللہ نے اس قدر ہمت سے نوازا ہے کہ عمر ڈول بھر بھر کے باغ کو دیا جاتا ہے، پانی پانی، حتیٰ سریب العدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ سارے کا سارا جو باغ ہے، وہ سارے کا سارا میدان جو ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے، اس کے کناروں تک پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمر نے سارے باغ کو سیراب کر دیا۔ تو صحابہ نے فرمایا قل لنا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لنا تعبیرا، اس کی تعبیر بیان فرما دیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا ابو بکر بھی بڑا کام کرے گا، میرے بعد ابو بکر بہت کام کرے گا، بڑی کوشش کرے گا، لیکن ابو بکر کو موقع زیادہ نہیں ملے گا، ابو بکر اس کی زندگی اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ ابو بکر کی زندگی میں اسلام اتنا نہیں پھیلے گا، بعد میں عمر آئے گا، اور عمر کی کوششیں، عمر کی محنتیں، عمر کی ہمت اس قدر ہوگی کہ اللہ عمر کو اس کے ہاتھوں پہ اتنی فتوحات کو جاری کرے گا کہ اسلام بہت دور تک پھیل جائے گا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران عمر ہے، اور ایسا حکمران چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے شکایت کیا کہ آج یکم محرم ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، آج یکم محرم، رات کو چاند نظر آئے، تو مناسبت کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ آج عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت کو ذرا سمجھ لیا جائے۔ صحابہ شکایت کرتے ہیں اللہ کے رسول بڑے پریشان ہو چکے، ہمارا جینا دو بھر کر دیا گیا، کیا کریں؟ ہم باہر نکل کے اپنے اسلام کا کسی کو بتا نہیں سکتے، نماز کھلے عام نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول پریشان غمگین ہیں، صحابہ کے غم کو دیکھا نہیں جا رہا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، کہ اللہم اید الاسلام، اللہ اسلام کو طاقت دے، اسلام کو قوت عطا فرما، بعمرین،
دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے، اللہ یہ ابو جہل عطا فرما دے یا عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ کے رسول نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے الگ سے دعا بھی کی، اللہ عمر بن خطاب کو میری طرف بھیج دے تاکہ اسلام کو قوت مل جائے، اسلام کو طاقت مل جائے اور ہم اپنے مسلمان ہونے کا صحیح طور پہ اعلان کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، ادھر سے دعا کے لیے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، اللہ عمر کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ اللہ سے مانگ کے لیا ہو، اس لیے کہتے ہیں مراد رسول، اللہ کے رسول نے اس کی چاہت کی ہے یہ بندہ مسلمان ہو جائے، یہ مسلمان ہو تو اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ مجھے عمر عطا فرما دے۔ عمر کے دل میں اسلام کی محبت پیدا شروع ہونی ہوگی۔ عمر کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، صاحب قرآن کی زبان سے کہا میں نے قرآن کو سنا اور میں قرآن سننے لگا، پڑھ رہے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ایسی ترتیب، ایسا پیارا انداز، ایسا اسلوب تو کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ کوئی شاعر لگتا ہے مجھے، یہ تو شاعر لگتا ہے، اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ شاعر ہے جو اس قدر ترتیب کے ساتھ قرآن کو بیان کرتا ہے، اس قدر ترتیب کے ساتھ اپنی کلام کو بیان کرتا ہے۔ جب یہ الفاظ کہا میں نے دل میں سوچے نا یہ شاعر ہے، تو آپ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، قرآن کی ترتیب دیکھیے، اللہ کے رسول نے وہی الفاظ پڑھے، سورہ حاقہ کے اندر یہ الفاظ ہے انہ لقول رسول کریم، یہ تو بزرگ و برتر جو ہے بھیجنے والے اس کی کلام ہے، یہ تو وہ لے کے آیا۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر کہتے میرے دل میں فوری خیال آیا یہ بندہ بڑا تیز ہے، میں نے ابھی سوچا یہ شاعر ہے، اس کے ذہن میں کیسے چلا گیا، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا میں نے کہا سوچ لیا یہ کاہن ہے، کاہن جو شیطانوں کی باتیں جس کو پہنچ جاتی ہیں، جو لوگوں کے کہتے ہیں ہم دلوں کے بید جانتے ہیں، اس دور میں یہ بھی بڑا عروج پہ۔ کہا یہ کاہن لگتا ہے مجھے، میں نے دل میں سوچا اور اس کو پتہ بھی چل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت پڑھتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، کاہن کی کلام نہیں ہے، یہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیات کو پڑھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ اگر میں اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لوں، میں اپنی کلام ایجاد کر لوں تو اللہ تو مجھے پکڑ لے گا، اللہ تو مجھے عذاب دے دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس وقت میں اپنے جو پہلے عقیدے پہ قائم تھا، میں نے ذرا مضبوطی، بڑے مضبوط انسان تھے، بڑے غصے والے اور بڑے بہادر انسان تھے، کہا میں جمع رہا۔ میں نے کہا عمر ڈولنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، لیکن عمر کہتے جب میں دیکھتا یہ مسلمان ہونے والے لوگ یہ کیا چیز ہے، وہ لوگ جو برداشت یہ سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، آج ان کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا ہے وہ پھر بھی احد احد کی پکار کر رہے۔ عمر کہتے میں پریشان ضرور ہوتا تھا کہ جو بے دین ہو جاتا ہے وہ ہمت والا کیسے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو مسلمان ہوتا اسے بے دین کہہ دیا جاتا، یہ بے دین ہو گیا، یہ اپنے دین سے بھل گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں بڑا حیران ہوتا، جو بے دین ہوتا ہے وہ زیادہ ہمت لے کے کیسے آ جاتا ہے، اس کے اندر طاقت کیسے آ جاتی ہے، وہ اپنے دین پہ پکا کیسے ہو جاتا ہے۔ عمر کہتا ہے یہ ساری باتیں مجھے پریشان کرتی تھی، اللہ نے عمر کو لے کے آنا تھا، اللہ کے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمر کو اسلام کی دولت سے نوازنا ہی نوازنا ہے اور عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت بھی دینی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مجلس شورا ہماری لگی ہوئی ہے، دارالندوہ میں لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ وہاں پہ جا کے مجلس میں بیٹھو، آج کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ عمر سردار، عمر بڑی شخصیت کا مالک، اور عمر جیسا کون تھا؟ کہا اچھا میں بھی جا کے دیکھتا ہوں کیا ماجرا ہے۔ دیکھا ابو جہل نے وہاں اعلان کیا، لوگ بیٹھے ہیں، کہا اعلان یہ ہے جو شخص اس بندے کا سر قلم کرے گا جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کا سر قلم کر کے لے آئے گا، ہم اس کو انعام سے نوازیں گے۔ اور انعام کتنا رکھا؟
کہا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور سرخ اونٹ کی قیمت آج کی پراڈو گاڑی کا مقابلہ کرتی، ایک سرخ اونٹ اتنی قیمت کا سرخ اونٹ ہے، 100 سرخ اونٹ اسے دیا جائے گا۔ اور عمر سے کسی نے پوچھا تھا، عمر بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ عمر زمانہ جاہلیت میں پتہ خواہش کیا؟ کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 سرخ اونٹ ہوں، میں ان کا مالک ہوں۔ عمر کے تو سامنے روشنی آ گئی، کہا میری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، لگتا میری خواہش کے تکمیل کے مراحل آ گئے ہیں، میں تو پہلے یہ چاہتا تھا 100 سرخ اونٹ ہو اور میں ان کا مالک بن جاؤں۔ کہا اچھا یہ کام میں کرتا ہوں، یہ جو ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے۔ مختصر بات یہ، عمر گھر سے نکلے، کسی نے رستے میں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں وہ جو نبی بنا پھرتا ہے نا، میں اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، وہاں ماجرا کیا ہوا پڑا ہے؟ کیا ہوا؟ حیران ہو گئے، میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا جاؤ دیکھو تمہاری بہن اسلام لا چکی ہے، وہ بھی ان کے ساتھی ہیں۔ اچھا، گھر میں گئے، اپنے بہنوئی کو دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، دروازے پہ ذرا سنا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اندر داخل ہوئے، غصے سے لال پیلے ہوئے جاتے ہیں اور غصے سے سرخ انار کی طرح ہوئے جاتے۔ کہا تمہاری جرت کیسے ہی تم اسلام لے کے آ گئے ہو؟ بہن آگے سے بولتی ہے، کہتی اس کلام کو پڑھنے سے تو ہمیں نہیں روک سکتا، تم مار لے جو بھی کر لے ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر کہتے یہ کیا بات ہے؟ یہ بہن جو میرے سامنے کبھی سر اٹھا کے چلتی نہیں ہے، آنکھیں تک بلند نہیں کرتی، آج اس کو کیا، یہ جرت کہاں سے آ گئی، یہ بہادری کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ کو ماجرا ضرور ہے۔ کہا مجھے بھی سناؤ کلام۔ سنا اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کے چھوٹے سے گھر میں موجود ہے، چھپ چھپا کے کام کرنے والے اور وہاں پہ نمازیں پڑھنے والے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا عمر آ رہا، صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول مسئلہ خراب، عمر آ رہا۔ عمر کا ایک نام تھا، عمر کی ایک جاہ و جلال تھا، عمر کا ایسا جلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رستے سے عمر گزرے اللہ کی قسم وہ رستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کا جاہ و جلال ایسا اور ہیبت ایسی تھی، عمر گلی سے گزرتا بچے بھی چھپ جایا کرتے تھے، عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھنے آئی ہیں، عمر آیا تو وہ پردے کے پیچھے چھپنا شروع ہو جاتی۔ عمر کو ایسا اللہ نے جلال دیا۔ کہا اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول تو جانتے تھے میں نے رب سے مانگا ہے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی سردار قریشی، کا ٹینشن نہیں لینی، میں یہاں موجود ہوں، اگر تو یہ اچھی نیت سے آیا تو ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، اور اگر یہ بری نیت سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کو بھی حوصلہ ملا، صحابہ کا بھی حوصلہ ملا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں غلام بننے کے لیے آیا ہوں، اپنی چاکری کے لیے مجھے قبول کر لیجئے، میں تو آپ کا ہمیشہ کے لیے غلام ہونے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا یہ کیا ماجرا ہے، آپ چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں یہ چھوٹے سے گھر میں؟ آؤ باہر نکلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات سنیے، عمر جب ایمان لائے نا، لوگ ایمان لا کے چھپ جاتے، وجہ کیا؟ لوگ مارتے، ظلم کرتے، پریشان کرتے، بتاتے نہیں تھے، اعلان نہیں کرتے تھے۔ عمر کہتے آج کوئی عام بندہ مسلمان نہیں ہوا، آج عمر مسلمان ہوا ہے، آج پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو، آج سب کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ عمر مسلمان ہوا ہے۔ وہ جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آج تو کوئی اچھی خبر ملے گی، آج تو ہمیں بس خبر سننے میں آنے والی ہے کہ عمر آج سر لے کے ہی آئے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ان کے کانوں میں نعرہ تکبیر کی صدا آ جاتی، وہ کہتے ہیں یہ جرت کہاں سے آئی؟ کسی نے کہا یہ جرت آ سکتی ہے تو عمر کی وجہ سے آ سکتی ہے، لگتا ہے عمر وہاں پہ جا کے بدل چکا ہے اور عمر ان کا ساتھی ہو گیا، ورنہ ان دو چار لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ مکہ میں اپنا نعرہ بلند کر لے؟ کہا لگتا ہے عمر ان کا ساتھی بن گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں، میں تو سب کو بتاؤں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ مکہ میں کون شخص ایسا ہے جو خبریں پہنچاتا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ CID والا کام کرتے، ان کو ایک بات بتا دو وہ فوراً پھیلا دیتے، اس کو بتا، اس کو بتا، میسج کر ویسے۔ تو کہا جمیل نامی بندہ ایسا ہے وہ بڑی خبریں پہنچاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اس کو بلاؤ، کہاں پہ ہے، جاؤ اس کو بتا دو کہ عمر اسلام لے کے آیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، وہ جمیل کو جب بتایا گیا نا تو وہ اپنی چادر کو باندھ رہا تو اس نے اس کو بھی نہیں باندھا، بھاگ کے جا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، کہا عمر بے دین ہو گیا، لوگوں عمر بے دین ہو گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آئیے نکلیے، آج یہاں چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ آؤ کس میں جرت ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، آؤ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے میرا سامنا کرے آ کے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو اللہ نے ان کی وجہ سے اسلام کو طاقت دی،
اور جب اسلام لے آئے نا، پہلے خواہش یہ تھی کہ مجھے پاس 100 سرخ اونٹ ہو۔ بعد میں کسی نے پوچھا اچھا عمر اب بتاؤ اب کیا خواہش؟ پہلے تم یہ کہتے تھے میری خواہش ہے، کہ اب میری خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے، میری خواہش یہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے مقام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہنے والے کہتے، عائشہ بھی کہتی، میں نے جب بھی سنا اللہ کے رسول آئے اور ابو بکر آئے، اللہ کے رسول نکلے اور ابو بکر و عمر ساتھ نکلے، آپ آئے اور ابو بکر و عمر ساتھ آئے۔ ایک دن آپ آئے اور صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مدینہ کی مسجد ہے، صحابہ کا جمگٹا لگا ہوا، مسجد کا دروازہ کھلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک کندھا ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ، ایک عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ۔ صحابہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے تم کیوں مسکرائے؟ کہا اللہ کے رسول اللہ نے حسن تو ویسے پہلے ہی آپ کو بڑھا دیا، آپ کا چہرہ تو پہلے ہی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی خوشی ہو جاتی ہے، لیکن جو منظر ہم نے آج دیکھا یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آج تو آپ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، ایسے تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو پھر یہ بات بھی یاد رکھنا، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی ہے قیامت کا دن ہوگا جب اٹھیں گے اسی طرح، ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف میرے ساتھ عمر ہوگا، اور جنت میں بھی جائیں گے تو ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر و عمر کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سنیے ذرا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیسا مقام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی، اور آپ سے عمر کو کتنی محبت ہے۔ عمر کا ہاتھ بڑا طواف کر رہے ہیں، قسمت کے کیا کہنے کہ عمر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور طواف ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کہ اچھا کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا جی سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے گھر بار سے بھی، ہر چیز سے زیادہ پیار میں آپ کی ذات سے کرتا ہوں۔ کہا عمر یہ بتاؤ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ سچا انسان عمر، کھوٹا انسان نہیں، عمر سچا انسان تھا کہ اللہ کے رسول نہیں کرتا، جو سچی بات ہے وہی کہتا ہوں، ساری دنیا سے زیادہ کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارے ایمان کے اندر نقص ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا چونکہ چنانچہ، کوئی ایسی بات نہیں کہی، کہا اللہ کے رسول یہ بات ہے کہ آج کے بعد عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مقام دیا، اور ایسا مقام دیا، ایسی ہمت اور طاقت سے نوازا کہ ایران جو سپر پاور کہلاتی ہے، آج ایران اور روم، جیسے آج امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے، سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، ویسے کہا جاتا ہے ایران سپر پاور، روم سپر پاور، اور عمر نے اپنے دور میں جب ان سے ٹکر لی ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، اور ایران اور روم کے اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ کیا، لیکن سادگی کا عالم کیا ہے؟ سادگی ویسے کی ویسی ہے۔ حکمرانی کرنی ہو تو عمر کی ذات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کو، گاندھی جو تھا نا، گاندھی، اس نے اپنے نیچے والے جتنے لوگ تھے ان سب سے کہا ہوا تھا کہ تم پہ لازم ہے، تم نے سیرت عمر کا مطالعہ لازم کرنا ہے۔ گاندھی نے کہہ رکھا تھا غیر مسلم ہندو ہو کے وہ مسلمانوں کے لیڈر کی سیرت کو پڑھنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی سیرت سے جو سبق ملنے ہیں وہ کسی اور کتاب سے نہیں ملنے، وہ کسی اسپیکر سے ہمیں نہیں مل سکتے جو عمر کی سیرت سے ملتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت واقعی قابل مطالعہ، واقعی قابل رشد تھی، واقعی قابل، وہ ہمارے لیے اس قابل تھی کہ ہم اس کی پیروی کریں، اس کو قدوہ اور اسوہ بنائیں، اس کو رول ماڈل بنائیں۔ کیسا لیڈر اور کیسی بے نفسی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو رات کو نکل جاتے، رات کو نکلتے اور دیکھتے رات کو لوگ پریشان تو نہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، یقین جانیں انسان کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، اور اتنا دکھ ہوا یہ خبر سن کے، ایک عالم دین اس کے گھر کی چھت گر گئی۔ یہ پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے، کل یا پرسوں جو بارش ہوئی، چھت گری، 5 بچے ہیں بیچارے، 4 بچے اور 1 بیوی ہے، 3 بیٹے۔ ہائے ہائے، اولاد لینا کوئی آسان کام ہے؟ اولاد کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، 3 پھر بیٹے،
جو آنکھوں کا جو تارا ہوتے، اور پھر ایک ساتھ بچی، 4 بچے ہیں، ایک بیوی جو عالمہ فاضلہ، اس سے بھی کام لیا جاتا۔ اور حالت کیا ہے، میں مسجد والوں کو الزام نہیں دیتا، بہرحال مسجد والے بھی اس کے ذمہ دار، انتظامیہ والے بھی اس کے ذمہ دار، اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے بھی اس کے ذمہ دار، اور اس علاقے میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور حکمران وقت بھی اس کا ذمہ دار ہے، جس کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ میرے ملک میں جو اسلام کا نام لینے والے ہیں وہ ان کی حالت کیا ہے، جو لوگوں کو نمازیں پڑھانے والے، جو لوگوں کو نکاح پڑھا کے ان کو ساتھ جوڑنے والے، جو بچوں کو دنیا میں آتے ہی تکبیر کی آواز سنانے، ان کی حالت کیا ہو چکی ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو ان کی چھت گری، بیوی بھی فوت ہوگی، 4 کے 4 بچے بھی اس کے نیچے آ کے بیچارے فوت ہو جائیں، 5 جنازے ایک گھر سے نکلیں، کیا عالم ہوگا میرے بھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ذرا چیک کیجئے گا، آج ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے عمر سے۔ عمر نکلے ہیں، دیکھا سامنے کوئی روشنی جل رہی ہے، کہا اسلم غلام ساتھ، چلو نا ذرا دیکھتے ہیں وہاں کیا ماجرا ہے۔ جا کے وہاں کہا السلام علیکم یا اصحاب الزو۔ عمر کی فراست دیکھیے، فراست کا امام ہے عمر، یہ نہیں کہا کہ آگ والوں تمہیں سلام ہو، کہا روشنی والوں تمہیں سلام ہو، میں قریب آ سکتا ہوں؟ عورت کہتی ہے اگر تیری نیت اچھی ہے تو آ جا، اگر نیت بری ہے تو پھر چلا جا۔ عمر کہتے ہیں میری نیت اچھی ہے، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہا ٹھنڈ کی وجہ سے بیٹھے ہیں سفر میں، آگے سفر نہیں ہو سکتا، رات ہو چکی ہے، اب پریشان ہوں، بچوں کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بھی کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، سوچتی ہوں ہمارا خلیفہ وقت کاہے کا خلیفہ ہے، وہ اسے ہماری پرواہ نہیں ہے، وہ حکمران بنا پھرتا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو، پتہ نہیں کیسے ضبط کیا ہوگا عمر نے، عمر تڑپ جاتے ہیں۔ اسلم سے کہا چلو واپس، بھاگتے ہوئے گھر گئے، وہاں سے راشن پیک کیا، اپنی کمر پہ لادا۔ اسلم کہتا آقا میں کس وجہ سے ہوں، غلام کس وجہ سے، اٹھاتا ہوں میں، مجھے پکڑائیے۔ کہا قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا، قیامت کے دن بھی تو بوجھ اٹھانا ہے نا، آج بھی مجھے ہی اٹھانے دو۔ یہ حکمران وقت ہے، اور اس کا پروٹوکول چیک کرو، رات کے وقت پیدل گشت کر رہا ہے، اس کا پروٹوکول تو چیک کرو۔ جا کے اس کو کھانا دیا، بچوں کو کھانا کھلایا، خود ساتھ دیتے ہیں، اور جب بچے مسکرانے لگے تو عمر سے کہتی ہے عمر خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا، اس کا خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا، عمر کا خلیفہ ہے۔ کہا یہ بات قیامت کے دن بھی کہہ دینا، بس یہی گواہی بعد میں دے دینا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کو بتایا تک نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی کا عالم یہ ہے، اور آج اس کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کے پروٹوکول ہی جو ہے نا وہ ہم سے سنبھالے نہیں جاتے، ادھر سے کسی نے گزرنا ہو سارے روڈ بلاک کر دیے جاتے۔ عمر کے پروٹوکول کو دیکھیں، بیت المقدس فتح ہوا ہے، عمر جا رہے ہیں، کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ عمر وہ کس کے پاس ہم جا رہے ہیں، وہ تو بہت بڑی طاقت ہے، بیت المقدس کو فتح کیا ہے، وہ لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے آپ کو چابیاں دینی ہیں۔ ریڈ کارپٹ بچھتا ہے، کبھی کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کیا نہیں کیا جاتا، لیکن عمر کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ بھی اچھی سی پوشاک پہنیں اور ذرا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جائیں۔ عمر نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، میں تجھے کوڑے مارتا، تو نے کیسی بات کر دی ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں عزت اس وجہ سے نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، ہمیں پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ملی، اسلام کی وجہ سے ملی، چلو ایسے ہی جائے گا عمر۔ پیبند لگے کپڑوں سے عمر بیت المقدس کی چابی وصول کرنے جا رہا ہے۔ عمر کی ذات کے کیا کہنے ہیں، عمر اونٹ کی مالش کر رہے تیل کے ساتھ، احنف بن قیس پاس سے گزرے، کہا امیر المومنین کیا ہو گیا، یہ صدقے کے اونٹ کی مالش کر رہے، اپنا اونٹ نہیں ہے، اپنی گاڑی کو صاف کرنا تو دور کی بات ہے نا، اپنی گاڑی کو بھی بندہ صاف نہیں کرتا، اس کے لیے بھی 100 بندہ رکھا ہوا ہے، وہ یہ کرے کوئی یہ کرے۔ عمر اپنی گاڑی نہیں، اپنا اونٹ نہیں ہے، عمر صدقے کا اونٹ جو کسی کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بیت المال ہے، جس کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ بیت المال کا اونٹ ہے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور جو لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کی مدد کے لیے۔ عمر نے بیت المال کے اونٹ صدقے کے ان کی مالش کر رہے ہیں۔ تو احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر کیا خیال ہے آپ کا، کسی غلام کو نہ کہہ دیا جائے؟ کہا تم میرے ساتھ لگو۔ جب احنف نے کہا نا میرے ساتھ تم لگو، تو کہا کسی غلام کو کہہ دیں، یہ غلام اس وجہ سے کتنے یہاں پہ موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہا مجھ سے بڑا غلام کوئی ہے تو دکھا دو۔ کہا سب سے بڑا غلام تو ہوں ہی میں،
مجھے اللہ نے حکمرانی اس وجہ سے دی ہے میں لوگوں کی خدمت کروں. لوگوں پہ حکمرانی کرنا مقصد نہیں ہے, لوگوں کا خادم بننا میرا مقصد ہے. خود لوگوں کی خدمت کرتے, خود لوگوں کے پاس جا کے ان کے مسائل کو سنتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے تقوی بھی بڑا نواز رکھا تھا, بڑی فکر آخرت ان کو عطا کی. دنیا کے سوچے نہیں ہیں, آخرت کی سوچ ہے. ایک دن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, کہا بتاؤ مجھے اللہ کے رسول نے تمہیں جو یہ منافقوں کی لسٹ دی تھی ان میں میرا نام تو نہیں تھا؟ اللہ اکبر, قیامت کے دن کہیں عمر منافقوں کی صف میں کھڑا تو نہیں ہوگا؟ مجھے بتاؤ قیامت کے دن عمر کس صف میں کھڑا ہوگا؟ یہ عمر کو فکر ہے. اور وہاں بھی کہا نا, اسلم میرا بوجھ تم نہ اٹھاؤ, میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا. آج ہمیں وہ ضرورت ہے ایسا عمر آ جائے, عمر جیسا کوئی خلیفہ آ جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا خلیفہ آئے, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے امن محسوس کریں, غریب محسوس کرے کہ میرے اوپر اگر ظلم ہو جائے گا میں امیر کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا اور مجھے انصاف ملے گا. آج ایسے خلیفہ کی ضرورت ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہوئے, لوگ جرم کرتے ہوئے ڈر جائیں, ان کے دل دہل جائیں. آج ایسے خلیفہ کی ضرورت ہے جس کی ہیبت اتنی ہو لوگ ظلم کرنے ہی نہ پائیں, لوگ گناہ کرنے ہی نہ پائیں. آج لوگ گناہ کرتے دندناتے پھرتے ہیں, کسی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. آئے دن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں, کسی کا ریپ ہو جاتا ہے. کیا کچھ نہیں پاکستان میں ہو رہا, کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہمیں وبا نے کیا مارنا ہے؟ وبا آئی جی, لوگ مر رہے ہیں. وبا نے کیا مارنا؟ ہمارے مسلمان آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. ہمارے حالات ایسے ہیں. حکمران ہمیں کیسا نصیب ہوا, اللہ کرے ہمیں کوئی عمر ملے, اللہ کرے ایسا کوئی آ جائے جس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی قوت اور طاقت دی ہو جو انصاف کا پھریرا لہرائے. عمر کا دور تھا نا, گورنر نے اپنے بیٹے کو گھوڑے کی ریس میں حصہ دلوایا. سننے والی بات ہے. آج تو انصاف کیا ملتا ہے, آج تو کسی کے خلاف آپ کیس ہی نہیں کر سکتے. ایسی پوسٹیں ہیں کہ کسی کو آپ عدالت میں بلانا اس کا جرم ہو جاتا, اس کو بلا ہی نہیں سکتے, پیش ہی ہوا نہیں, آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. لیکن عمر کا دور ہے, یہ خلیفہ ہے, یہ حکمران ہے. ایسا حکمران ڈھونڈنے سے کہاں ملتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, اور گورنر ہے عمر بن عاص رضی اللہ, عمر العاص, اور گورنر بھی ایسا کہ اس نے مصر کو خود فتح کیا ہے اور اس کا گورنر بن گیا. آج تو گورنر بنتے ہیں نا, ایسے ہی کوئی گورنر بن گیا. میں 2-4 بورڈ لے کے, عمر کے زمانے میں خود اس نے فتح کیا اور گورنر بنا ہے. بیٹے کے دوڑ کا مقابلہ لگا ہوا ہے, کسی غریب کا گھوڑا آگے نکل گیا. عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی جب اس معاملے میں خرابی ہوئی, وہ آگے نکلا. یہ کہتا میں گورنر, میرے سے آگے نکلا, میں بڑی ذات والا, میری بڑی پوسٹ ہے میرے ابے کی. اس نے جو ہے نا اپنے باپ کی جلال کو سمجھ میں رکھا اور اس کو ایک کوڑا اس کے سر میں مار دیا. ایک جو ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس کے سر میں مار دی. وہ پریشان ہو گیا, اور پریشان ہو کے اس نے یہ نہیں سمجھا کہ چلو میں چپ کر جاتا ہوں, میں اس کو دبا دیتا ہوں, یہ نہ ہو اس گورنر کے خلاف بات کر دوں اور میرا جینا ہی خراب ہو جائے, میرے سارے خاندان کو ہی خراب کر دیا جائے. ایسا ڈر نہیں تھا اس زمانے میں. عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچتا ہے, کہا جی میرا حق میں فیصلہ کیجیے, میں آپ کے سامنے ایک فیصلہ لے کے آیا ہوں, ایک کیس لے کے آیا ہوں. عمر نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. کس وجہ سے مارا ہے؟ میرا گھوڑا آگے گزر گیا تھا. عمر جلال سے لال ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. کہا اس کی جرت کیسے ہوئی؟ عمر کے ہوتے ہوئے اس نے یہ کام کیا, بلاؤ اس کو. کہا اسے بھی بلانا ہے, ساتھ اس کے باپ کو بھی بلانا ہے, لاؤ ان دونوں کو عدالت میں پیش کرو. جب پیش کیا گیا, ایک کوڑا اس غریب کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. ہائے ہائے, ہم کہہ دیتے یہ کمین کیا مقابلہ کرے گا بڑوں کا, اس کی جرت کیا ہے. کہا پکڑاؤ کوڑا اس کو. اس کے باپ کو بھی کھڑا کیا, بیٹے کو بھی کھڑا کیا. صحابی رسول کھڑے ہوئے ہیں, ان کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, اور گورنر بھی ہے, فاتح بھی ہے. کہا پکڑو کوڑا, اس کو بھی مارو, اس کے باپ کو بھی مارو. کہا جی وجہ کیا ہے؟ باپ کہتا میرا کیا قصور ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے تو اپنے بچے کو کی ایسی بات نہیں کی. کہا تیری تربیت میں فرق ہے, تیری تربیت ایسی نہیں تھی کہ اس کو پتہ ہو مینرز کیا ہے, اس کو پتہ ہو اخلاقیات کیا ہیں. کہا مارو, اس کے باپ کو بھی مارو, اس نے اپنے باپ کی پوسٹ کو استعمال کیا ہے, اس کو بھی سر میں کوڑا لگاؤ, اس کو بھی لگاؤ, ان کو پتہ چلے. جب باپ نے یہ بات سنی نا, سر نیچے جھکا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر نیچے جھکا دیا. کہا ٹھیک ہے مارو. وہ بندہ اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک کے رونے لگ جاتا. عمر کہتے کیا ہوا تمہیں؟
کہا عمر تمہارے عدل سے حیا آ گئی ہے، اور پھر صحابی رسول کی بھی مجھے حیا آ گئی ہے کہ جس نے اپنی کسی بھی بڑی پوسٹ کو استعمال نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا میں گورنر ہوں اور میں وقت کا فاتح ہوں، میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، اس نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول اور قرآن کا جو فیصلہ اس کے سامنے اس نے سر جھکا دیا، کہا مجھے حیا آ گئی ہے عمر تیرا عدل دیکھتے ہوئے اور تیرا انصاف دیکھتے ہوئے، صحابی رسول کی حیا آ گئی ہے، کہا میں نہیں مارتا، مجھے انصاف مل چکا ہے۔ کیا ایسا انصاف ہے؟ آج عمر کے زمانے کو اللہ اگر لوٹا دے، یقین جانے آج بھی مسلمان فاتح ہو سکتے، آج بھی مسلمانوں کو حکمرانی مل سکتی ہے، لیکن آج ہمارے ہاں سادگی کہاں سے آئے؟ آج تو چھوٹے سی پوسٹ پہ بندہ چلا جائے اس کے ہی نخرے برداشت نہیں ہوتے۔ عمر جیسا کون ہے جو راتوں کو لوگوں کے گھر جا کے خبر لیا کر؟ ایک شخص اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوا، بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی، کہا عمر کہتے کیا ہوا ادھر کیوں کھڑے ہو؟ کہا میری بیوی بیمار ہے، پریشان ہے، میں باہر کھڑا ہوں، میرے پاس سہولت نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے اچھا میں انتظام کرتا ہوں۔ گھر گئے، ملکہ، سننے والی بات ہے، جو وقت کا حکمران ہے اس کی بیوی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کو لیا، کہا چلو چلتے ہیں، بیوی کو اندر داخل کر دیا، جاؤ اس عورت کا حال چال پوچھو۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ شخص عمر کو دیکھتا ہے، کہا بھائی تمہارا بہت شکریہ، تمہارا بہت شکریہ، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ حکمران وقت کو ہماری خبر ہی نہیں اور تم ہماری خبر لینے آ گئے اور تم نے ہماری مدد کر دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ حیران ہو جاتا، آپ امیر المؤمنین، آپ عمر ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں خادم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسی سادگی دی، ایسا تقویٰ دیا اور حکمرانی کے اتنے گر سکھائے۔ آج بھی 1450 سال 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ اگر دیکھتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ عمر جیسی حکمرانی ہو جائے، عمر جیسا زمانہ آ جائے۔ عمر نے ایسی ایسی اصلاحات ایجاد کی اور ایسے ایسے کام کیے جو کوئی اور نہیں کر سکا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے دوران ایک بدبخت ترین انسان آگے بڑھتا ہے اور عمر پہ حملہ کر دیتا ہے۔ عمر پہ حملہ کیا، پیٹ کو چاک کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ گر جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے ہیں، نماز کو مکمل کیا۔ وہ ظالم ابو لؤلؤ فیرول وہ بھاگتا ہوا دوسرے صحابہ کو بھی زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے اپنے آپ کو ہی مار لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خون بہے جا رہا ہے۔ سنیے گا ذرا عمر کی ذات کو اللہ نے کیسا عجیب بنایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ مجھے کسی مسلمان نے شہید کیا؟ کس نے مارا؟ کہا جی مجوسی تھا، وہ ظالم تھا۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں لکھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹے نے پکڑا ہوا، عبداللہ بن عمر نے اپنی ران کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، یوں بچھے ہوئے ہیں۔ عمر کہتے چھوڑ دو، میرا سر زمین پہ رکھو تاکہ اللہ کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ حکمران ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا پیٹ میں جو چیز کھاتے ہیں وہ نکل جاتی ہے، پیٹ میں چاک جو ہو گیا، کسی نے کہا شہد استعمال کر لے۔ عمر نے صحابہ کو بلایا، کہا بلاؤ میں نے بات کرنی ہے۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ حکمران وقت کے گھر میں شہد کے پیسے موجود نہیں ہیں، گھر میں شہد نہیں ہے کہ استعمال کر سکے۔ عمر نے صحابہ کو بلایا، سارے آئے، کہا لگتا ہے جاتے جاتے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، لگتا ہے کوئی نصیحت کریں گے، آج ہم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا شہد استعمال کر لو، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کہا عمر آپ سے ہم تو ایسی توقع کر ہی نہیں سکتے کہ آپ بے ایمانی کریں، آپ کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اور پھر جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، کہا جاؤ سیدہ کائنات کے دروازے پہ جانا اور جا کے کہنا کائنات کی پاکیزہ ترین عورتوں میں جس کا شمار ہوتا ہے اس عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنا، ام المؤمنین عائشہ سے کہنا، سیدہ کائنات سے کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پاکیزہ مزاج رکھنے والی بیوی سے جا کے کہنا۔ کہا ان سے اجازت لینا، یہ حجرے میں جو جگہ ہے، آج بھی اگر کوئی لوگ ادھر حاضر ہوئے مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں 3 قبریں ہیں، ایک اللہ کے رسول کی ہے، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، 3 ہی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایک قبر کی گنجائش تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں جگہ رکھی ہوئی۔ عبداللہ بن عمر سے کہا جاؤ، یہ باپ بھی بڑا عظمت والا، بیٹا بھی بڑا عظمت والا،
کہا جاؤ جا کے سوال کرنا ماں سے، اور یاد رکھنا امیر المؤمنین کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ کیسا بے نفس انسان ہے عمر، اور عمر کے خلاف بات کر دی جاتی ہے کہ عمر نے جو لوگوں کے حق کو کھا لیا تھا، عمر جاتے جاتے کہہ رہا ہے امیر المؤمنین نہ استعمال کرنا، کہیں ماں ہماری ماں یہ نہ سمجھ لے کہ حکمران وقت کا حکم آیا ہے تو وہ تسلیم کر لے۔ یہ کہنا عمر کہتا تھا، عمر کہتا تھا جیسے دنیا میں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب رہا، چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ قبر میں بھی دفن ہو جاؤں۔ سیدہ کائنات عبداللہ بن عمر دروازے پہ پہنچے، وہ بھی رو رہی تھی، خبر پھیل چکی تھی، روئے جا رہی، اور جا کے ان سے پوچھا میرے باپ کی یہ خواہش ہے۔ کہا جگہ تو میں نے رکھی، اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے میری سینے کے ساتھ ان کا سر لگا ہوا تھا، میری جھولی کے اندر تھے، میں چاہتی تھی جیسے وہ دنیا سے گئے تو میرا اور ان کا ساتھ تھا، قبر میں بھی اللہ ہم کو ساتھ رکھے۔ کہا لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ایسے کہتے سنا ہے میں اور ابو بکر و عمر کہیں پہ گئے، میں اور ابو بکر و عمر کہاں سے آئے؟ کہا میں نے کئی دفعہ ایسا سنا، جاؤ ان کو اجازت ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اجازت مل گئی ہے نا؟ خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے۔ کہا ایک اور بات سن لو، جب میں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو دوبارہ جا کے پھر ماں سے اجازت لینا، ہو سکتا ہے ہو نہ ہو، مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے میرا حیا کرتے ہوئے اجازت دی ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، اگر اجازت نہ دیں تو عام قبرستان جو مسلمانوں کا ہے وہاں مجھے دفن کر دینا۔ دوبارہ اجازت لی جاتی ہے، اور سیدہ کہتی ہیں کہ میں کیوں نہ اجازت دوں۔ عمر رضی اللہ عنہ ایسے بے نفس انسان، اور جاتے جاتے بھی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک شخص قریب سے گزرا، اس کی ٹخنوں سے شلوار نیچے ہے، کہا ردو علی الغلام، کہا اس غلام کو ذرا بلانا، واپس بلایا، کہا یہ اپنا کپڑا اوپر کر لو، یہ تمہارا کپڑا صاف بھی رہے گا اور تمہیں اللہ تقوی بھی نصیب فرما دے گا۔ جاتے جاتے بھی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، جاتے جاتے بھی لوگوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور جب دنیا سے چلے گئے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، لوگوں کا جمکٹا لگا ہوا جنازے میں، عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، کہا میرے کندھے پہ کسی شخص نے ہاتھ رکھا، اور میں نے سنا وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بہتر ہے تو ابو بکر ہے، اس کے بعد اگر کوئی بہتر ہے تو عمر ہے، اور عمر کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ اب مجھے دنیا میں ایسا شخص کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں کیسی محبت تھی ان کی آپس میں، اور علی رضی اللہ عنہ کو ایک چادر بڑی استعمال کرتے۔ کسی نے پوچھا یہ چادر ہمیشہ آپ رکھتے ہیں؟ کہا میرے جگری یار عمر نے یہ چادر مجھے دی تھی، میرے سے محبت کرنے والے عمر نے یہ چادر دی تھی، حسن و حسین کے لیے لباس بنوایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، آج اگر ان کی ذات کو ہدف تنقید بنا دیا جائے، ان کو جو ہے نا ان کے اوپر تنقید کی جائے یا ان کی تضحیق کی جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے عمر، مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت اور صحابہ۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔